ریفارمر کی پہلی کوالٹی وہ کیا ہے؟ وہ یاد رکھیے اٹیچمنٹ ہے، جڑنا۔ اگر آپ کو اپنے ٹریننگ سے لو نہیں ہے، آپ ٹریننگ نہیں دے سکتے۔ یار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نفرت کرتے ہو اور آپ رستہ دینا چاہو۔ رستہ دینے کے لیے محبت چاہیے، لکھ لیجئے گا، رستہ بتانے کے لیے محبت چاہیے۔ اگر آپ کو اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے، اور بھائی اس کو فرق پڑے نہ پڑے، کہنے جی یہ ٹریننگ دا فائدہ نہ ہویا، اگر آپ کو یہ فرق پہ نہ پہ میرا کی مسئلہ۔ اور اگر آپ نے اپنا بنائے نہیں اور آپ پڑھائی جا رہے ہیں، تو پہلی صفت جو ایک ریفارمر کی ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں پوری کی۔ اور وہ صفت کیا تھی؟ اپنا فیل کرنا، آن کرنا۔ جارا پہلوان تھا، جارا کہتا تھا استاد کا بچہ اس کے گھر میں جو پیدا ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے استاد کا اصل پتر وہ ہوتا ہے، اصل بیٹی وہ ہوتی ہے جو اس سے سیکھتی ہے۔ خون کی اولاد اس کی اولاد ہی نہیں ہوتی، وہ دنیا داری ہے نا سر۔ اصل اولاد وہ ہے جو کنسپچل اولاد ہے، جن کے پاس اس کا کانسیپٹ ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، نظریہ ہے، آئیڈیا ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے، وہ پھر جارے کا اگلا جملہ کیا ہے؟ کہتا ہے بڑے استاد بے اولادیں مر جاتے ہیں۔ بڑے استاد دنیا میں بے اولادیں مر جاتے ہیں، ان کی اولاد ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اولاد کی اس حکیم کی مثال لے لیجئے جو کسی کو سکھاتا نہیں ہے۔ سٹیپ نمبر 2، ریفارمر کا دوسرا رول سن لیجئے گا کیا ہے۔ ریفارمر کا دوسرا رول ہے، یہ بے لوث پیار کرتا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے، خدا کی قسم کسی کے بچے کو اپنا بچہ کہنا بڑا اوکھا کام، اف لگ پتا جاتا ہے۔ اپنی پسند کی چیز کو کسی کو دینا اف بڑا مشکل کام۔ کسی پہ غصہ ہو اور اس پہ پیار کر دینا بڑا مشکل کام۔ بندہ شدید ناپسند ہو، اس کے ساتھ زندگی گزار دینا اس سے مشکل کام ہے۔ سر ایک بات یاد رکھیے گا، ہم عام لوگوں میں بڑے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہم نے نا بنا لیے۔ جب تک اسی وجہ سے بندہ مرتا ہے تو پتہ لگتا ہے بڑا انسان ہے، کیونکہ ہماری آنکھ دیکھتی دور سے، قریب رہ کے دیکھو کس کا واقعہ ہے، جنید بغدادی کا ہے یا باجید بستامی کا ہے۔ کوئی شخص 20 دن ساتھ رہا، 20 دن کے بعد جانے لگا، کہتا جی ولی شلی آپ کوئی نہیں ہے۔ ان کا یار تجھے کیسے خیال ہے کہ میں ولی ہوں؟ چیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا جی مجھے کسی نے کہا تھا آپ ولی ہیں۔ اس نے کہا یار 20 دنوں میں بتاؤ کوئی ایک حرکت میں نے غیر شرعی کی ہو؟ کہتا وہ نہیں ہے۔ کہتا اس سے بڑی ولایت ہی کوئی نہیں۔ بھائی اس سے بڑی ولایت ہوا میں اڑنے والی تو میرا اللہ سے میرا جتنا تعلق خالص ہے یہ اتنی ولایت ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، تیسری چیز ہے ریفارمر کی اخلاص، مخلص ہونا۔ بھائی میں آپ کو یہ ایک ٹرمینالوجی سمجھانے لگا ہوں، اخلاص کیا ہے خدا کے لیے زندگی میں۔ دیکھیں گناہ گار، گناہ ثواب یار اللہ کو پتہ، خدا کی قسم اس کی ٹھیکیداری آپ نہیں کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ اس بندے کو رسوا ضرور کرتا ہے جو خود جج بن جاتا ہے۔ آپ زندگی میں کبھی جج بننے کی غلطی کریں، خود سے جج بننے کی کوشش کریں گے کہ خود ہی آپ منصف ہیں، خود ہی گواہی ہیں، خود ہی سب کچھ ہے اور خود ہی فیصلہ صادر فرما دیا ہے۔ غیر خالص بندہ خامی کو اندر ڈھونڈنے کی بجائے باہر ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر ولی، ہر صوفی، ہر ریفارمر اپنے اندر کا سفر طے کرتا ہے۔ یہ کمینہ دنیا نہیں ہے میں کمینہ زیادہ ہوں، اپنے اندر اصلاح لاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہتھیار چاہیے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اخلاص۔ بھائی مخلص ہوئے بغیر اپنی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کیا میں نے جملہ بولا؟ مخلص ہوئے بغیر اپنی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے، ذرا سن لیجئے گا، مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے یار گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، خامی ہو سکتی ہے، لیکن اپنی کاز کے ساتھ کبھی جھوٹے نہ ہونا پلیز۔ خدا کے لیے اپنی ذات کے مجرم نہ بننا۔ جو کام کو کر رہے ہو نا اس کو عبادت بنا لو۔ اگر کام عبادت نہیں ہے نا تو 5 وقت کی عبادت بھی عبادت نہیں ہے، کیونکہ جو تم اس عبادت میں کہتے ہو اس کا عملی مظاہرہ تو کرتے کوئی نہیں۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کاز کے لیے مر سکتے ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے؟ جس کو مارٹن لوتھر کنگ کی کوٹیشن ہے، وہ کہتا ہے جی زندگی میں ایک کام ایسا دریافت کر لیں جس کے لیے مرنا پڑے تو مر جاؤ، اور اگر وہ کام دریافت نہیں کیا تو پھر ویسے ہی مر جاؤ یار، جینے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر مرنے سے پہلے جواز ہستی نہیں ڈھونڈا، بڑا اہم جملہ ہے، میں نے کیا بولا؟ مرنے سے پہلے جواز ہستی ہونے کا سبب کیا تھا میری دنیا میں؟ آپ نے جواز ہستی نہیں ڈھونڈا تو وہ جینا نہیں تھا، اس کا نام موت ہی تھا۔ مرے آپ پہلے ہی تھے، ایم ہی آ گئے، بس پیدا ہو گئے جناب، زحمت ہو گئی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب جناب اخلاص وہ طاقتور ٹول ہے جو ریفارمر کے پاس ہوتا ہے، اس بے لوث اخلاص، کنیکشن،
نیکسٹ آ جائیے گا. یاد رکھیے کہ سب کچھ ہے تو اگلا درجہ ریفارمر کا کیا ہے؟ وہ یاد رکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے قربانی. کہتا ہے یار یہ اگر اپنے منہ کا نوالا دوسرے کو کھلا دیتا ہے نا تو اللہ اس کو نوازے گا ضرور. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسرے کی پلیٹ سے اس کا نوالا اٹھا کے کھا جاتے ہیں. کہتے ہیں نہ کھائیں یا بوٹی بڑی چنگی مندے تھے. سر قربانی کا مطلب ذرا سن لیجئے گا. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ عملی طور پہ نظر آ رہے ہیں آپ کر رہے ہیں. سر بڑا آسان ہے باتیں کرنا، سر اچھی بات کہنا بڑا آسان کام. پریکٹیکلی یاد رکھیے گا ایک جملہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. اگر ریفارمر بننا ہے تو نسخہ یہ جو کہہ رہے اس سے زیادہ بڑے انسان آپ کو ہونا چاہیے. ایک میرا ٹاپک ہے پیرنٹس کا احترام، بولا ہوں. اب اگر ان ویڈیوز میں جو میں نے کہا ہے اگر اس سے 100 ٹائم زیادہ میں اپنے والد اور والدہ کا احترام کرتا ہوں تو میں ہو گیا ریفارمر. اگر وہ صرف ایک لیکچر تھا پھر بھائی بات ختم ہے. میں بول رہا ہوں ایریا آف انفلوئنس پہ. اگر میں روز اٹھا کے 6 اخباریں پڑھنے لگ پڑتا ہوں اس کا مطلب میں جھوٹ بولتا ہوں. میرا تو اپنا ایریا آف انفلوئنس نہیں ہے. پھر ایریا آف انفلوئنس کا مطلب ہے میں فوکس لائف میں چاہ رہا ہوں میں نے کرنا کیا اور جو نہیں کرنا میں نے نہیں کرنا. میں نے کرنا وہی ہے جو میں نے کرنا ہے، جو میرے گولز میں ہے، جو میرے ٹارگٹس میں ہے. اور وہ پریورٹیز کے ڈیفائن ہونے سے میری زندگی کے فیصلے کرنے آسان ہو گئے. سو قربانی کے لیے یاد رکھیے گا آپ جب بھی دیکھیں گے دنیا میں جتنا بڑا انسان ہوگا اس کی قربانیاں زیادہ ہوں گی. چھوٹے موٹے بندے کی کوئی قربانی نہیں ہوتی. عام بندہ چھوٹا بندہ آتا ہے چلا جاتا ہے، بڑا انسان آتا ہے اس کی قربانی بڑی ہوتی ہے، سیکریفائز ہوتا ہے، اس نے قربانی دی ہوتی ہے، چھوڑا ہوتا ہے، رکا نہیں ہوتا، انسٹاپیبل ہوتا ہے. مقام چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے. قربانی کا مطلب ذرا سمجھیے گا کیا ہے. یہ بندہ کھڑا، یہ دیکھیں سر بڑے دھیان سے، میرا بیٹا دھیان سے سمجھنا بیٹا دھیان. یہ بندہ کھڑا جس کا سائز یہ ہے، قدرت کہتی ہے اس کو بنانا اتنا بڑا ہے، یہ سائز اس کا سائز یہ ہونا چاہیے اور بڑا ہو نہیں رہا، پھنس گیا ہے بیچارہ. اس کو اس سے بڑا اس سائز پہ لانا ہے. قدرت کیا کرے گی؟ قدرت اس کے رستے میں ایک بڑا چیلنج کھڑا کرے گی. اب جانا تو ہے ہی. یاد رکھیے گا عظمت کے سامنے بندے سے بڑا چیلنج آ جاتا ہے اور وہ چیلنج بندے کے قد کو کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں تتلی کا لاروا، وہ جو نکلتا ہے ایسے کر کے چھوٹا سا، اس کا جتنا چھوٹا سوراخ ہوتا ہے نا وہ نکلنے والی تتلی کے پر اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں. چوچا اگر اس کی پیدائش میں انڈے کو ہیلپ دے دی جائے وہ چوچا چند دن زندہ رہتا ہے. ایکسٹرنل سپورٹ ہوتی ہے. اپنے پروں کا زور لگا لے تو اس کی لائف بڑھ جاتی ہے. قربانی چیلنج، جتنا بڑا چیلنج اتنی عظمت ملے گی. سر چڑیا گھر کے شیر اور جنگل کے شیر میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی کا چیلنج یہ یاد رکھنا ہے یہ آپ کے قد کو بڑھائے گا. اور اگر آپ ریفارمر ہیں اور قربانی کوئی نہیں ہے، نہج البلاغہ اگین گوئنگ ٹو کوٹ، حضرت علی کہتے ہیں رستہ ٹھیک ہے، مخالف نہیں آیا، شک کرو رستہ ٹھیک نہیں ہے. شک کرو، کچھ غلطی ضرور ہے. کیونکہ یاد رکھنا منافق ہوتا وہ ہے جو دوستوں اور دشمنوں میں یکساں مقبول ہے. تعریف کیا بتائی؟ منافق کون ہے؟ جو دوستوں میں بھی مقبول ہے، کافروں میں بھی، اور مسلمانوں میں بھی یکساں مقبول ہے. اس کا نام منافق ہے. اچھے بندے کا مخالف ہوگا بھائی، صحیح بندے کا مخالف ہوگا. زندگی گزاریں تو یاد رکھیں کسی وقت میں اس چیلنج کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں. یا باری تعالیٰ یہ چیلنج نہ آتا تو یہ عظمت ہی نہ ملتی، یہ مسئلے نہ آتے یہ مقام ہی نہ ملتا. آپ دنیا کے کسی بڑے انسان، رسول، نبی، پیغمبر ہو، ولی ہو، ریفارمر ہو، اس کی زندگی کے چیلنج نکال دیں، عام انسان ہو جائے گا. آپ اس کی زندگی کے کرب و بلا ڈال دیں، پتہ لگے گا عظیم ہونا شروع ہو گیا. پرابلمز ڈال دیں. آپ دنیا کے سب سے خوبصورت واقعہ جس کو اللہ نے احسن الاقصاص کہا ہے، کون سا واقعہ؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ. نکال لیں چیلنج سارے کے سارے. وہ بھائی نکال لیں جو اپنے ہیں اور کنویں میں پھینکنے کی پلاننگ کرتے ہیں، جو اپنے ہیں لیکن وہ تکلیف میں رہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جو اپنے ہیں لیکن پرایوں والا سلوک کرتے ہیں، جن پہ الزام لگ جاتا ہے، جیل ہو جاتی ہے، وقت گزرتا ہے، چلتے چلتے اللہ کہتا ہے اس واقعے میں اتنی حکمتیں چھپی ہیں کہ آپ جب کبھی یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے یار یہ تو 70 ڈائمینشنز میں اللہ بتا رہا ہے.
ٹھیک ہے کہ نہیں, ایک واقعے سے 70 معنی اخذ ہو رہے ہیں. سو پتہ لگا وہ چیلنج مائنس کرنے سے عظمت کیا ہو جاتی ہے, عظمت کیا ہو جاتی ہے. عظمت کے لیے ضروری چیز کا نام ہے چیلنج. کیا خوبصورت وہ واقعہ تاریخ میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک مزار کے باہر اندھا بیٹھا مانگ رہا تھا, غریب نواز کے مزار کے باہر, خواجہ غریب نواز, اور بادشاہ آ گیا, دیکھا یہ اندھا مانگ رہا ہے. اس نے پوچھا کیا مانگتے ہو تم؟ اس نے کہا جی میں آنکھیں مانگ رہا ہوں. نے کہا جی کب سے مانگ رہے ہو؟ 10 سال ہو گئے مجھے یہاں بیٹھا میں آنکھیں مانگ رہا ہوں. بادشاہ نے کہا نہیں ملی. نہیں ملی. سچا واقعہ, جاوید چودھری نے اس کا کالم بھی لکھا ہوا, مورخ بھی لکھتے ہیں اس واقعے کو. اس نے کہا اچھا جلاد بلاؤ. جلاد آ گیا. جب تلوار نکلتی ہے نا شک کر کے آواز آتی ہے, اس کی فائنس فیل ہوتی ہے کتنی شارپ تلوار ہے اور کتنی اچھی سجی کجی تھی. تلوار نکلتی ہے اور تلوار نکلتے ساتھ ہی وہ بادشاہ کی آواز آتی گرجدار کہ اگر یہ میرے آنے تک اندر سے باہر تمہاری آنکھیں واپس نہ آئیں تو میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا. جلاد کھڑا ہے تلوار لے کر, بادشاہ اندر چلا گیا. وہ بیچارہ جو باہر فقیر تھا جس پہ اتنا بڑا طوفان آ گیا, چیلنج آ گیا, اس نے زمین پہ سر رکھا, پٹک پٹک کے رو رو کے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی, یا باری تعالیٰ اگر آج آنکھیں نہ آئیں تو میں رہوں گا ہی نہیں, تو مہربانی فرما دے, آنکھیں عطا کر دے مجھے. وہ اب باہر آیا تو آنکھیں آ چکی تھی. وہ بادشاہ کے بھی پاؤں پڑ گیا. بادشاہ سلامت یہ کیا کمال آپ نے کیا, آنکھیں آ گئی. اس نے کہا تیرے پاس دعا تھی, وہ تڑپ نہیں تھی جس سے اللہ دعا سنتا ہے. یہ جو چیلنج ہے میں پھر بتا رہا ہوں, یہ آپ کو اتھرو دیتا ہے, اتھرو سچا ہونا, رونا تہجد دیتا ہے, یہ جاگنا سکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. واصف صاحب کا جملہ کہ کبھی بھی بیدار انسان بدقسمت نہیں ہو سکتا. بیدار انسان بدقسمت نہیں ہو سکتا. جس کو جاگنا آ گیا نا, مانگنا آ گیا ہے, تڑپ آ گئی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور رات پویتے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے, دیکھو درد نہیں ہے اس کو نیند آ جاتی ہے. اور درد مندانو تانگ سجندی ستے آن جگاوے, جس کے پاس کو پین ہے, چیلنج ہے, وہ بھائی وہ تو اس کو ایک نیا مزہ لگ گیا. میں نے کہا جی باتیں کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. کہتا ہاں اس سے اگر ہونی شروع ہو جائے تو بہت مزہ آتا ہے, اس سے پہلے اسے کرتے نہیں تھے. چیلنج آیا, ایک نئی بات چیت شروع ہوئی. کیا بات چیت شروع ہوئی؟ پتہ لگا یار وہ سنتا ہے, وہ کہتا ہے میں سمیع ہوں, بصیر ہوں. جس دن یہ یقین لے کے تم نے مانگنا شروع کر دیا کہ وہ سمیع و بصیر ہے, ذرا لیول دکھائیں ایمان کا لیول اس دن کیا ہوگا. پھر وہ کیا کہاں سے آیا؟ وہ کہتا ہے جناب ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. کہتے یار وہاں جب پہنچ گئے نا اللہ کی بارگاہ میں تو مانگنے کو دل ہی نہیں کیا. خیال آیا اب کیا مانگنا, جب پہنچ ہی گئے ہیں اس کے پاس تو کیوں نہ یہ فارمولہ ہی اپنا لیا جائے کہ ہمیں وہاں پہنچنا آتا ہے. صحیح زنجیر عدل بجانی آ جائے آپ کو تو اور کی مسئلہ. بادشاہ معظم کے پاس آپ پہنچ جائیں اور وہ کہ یہ بتاؤ کیا چاہیے, تو آپ کہیں گے بھائی تو ہی چاہیے تھا, کہانی مکی, اور کیا لینا ہے میں نے, نہیں بات سمجھ میں, یہ تو ٹھوکر لگی تھی رونا آ گیا, رونا آیا تو آ گیا, کہانی مکی, اور چاہیے کچھ نہیں. یہ جب تک قربانی نہیں ہوگی, میں اگلا بات کہہ رہا ہوں, گداز نہیں آئے گا. قربانی وہ حل ہوتا ہے جو دل پہ چلتا ہے اور دل کی زمین نرم ہوتی ہے. قربانی وہ طاقت ہوتی ہے جو آپ کے اندر گداز کو, سچ کو پیدا کرتی ہے, جو آپ کو نرم انسان بناتی ہے, رحم کھانے والا, قربانی دینے والا, بانٹنے والا, آسانیاں پھیلانے والا. اینڈ لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جو آخری بات کیا کہ میں ریفارمر پہ ختم کروں گا. ریفارمر بغیر ویژن کے نہیں ہو سکتا. ایک اس کا ویژن, ایک خواب ضرور ہوتا ہے. یہ کامن کوسچن ہے, ہر ٹریننگ میں پوچھا تھا, شاہ صاحب آج موٹیویشن ہے, آپ کلاس میں تھے, بڑا مزہ آیا, واو سیشن, کیا بات ہے, آئے ہائے, قاسم صاحب ہوتے ہیں, باقی ٹرینر ہوتے ہیں, ساری باتیں. سر اگلے دن موٹیویشن ختم ہو گئی. ملتان سے کال آئی کسی کی, ٹھیک ہے, اس نے کہا سونا ڈوا ختم ہو گیا گھر میں, اوہ ساری موٹیویشن. مثال ہے, کچھ بھی. پتہ لگا موٹیویشن لیکچر سے نہیں ہوتی, موٹیویشن خواب سے ہوتی ہے. وہ ہو تو رہتی ہے, نہ ہو نہیں ہوتی. سو بھائی باہر کی موٹیویشن کی بجائے اندر کی موٹیویشن کو آباد کرو. وہ کیا ہے؟ خواب. اپنے اندر کوئی ایسا خواب تصور لے کر آؤ, ہمیشہ جاگتے رہو, جگاتے رہو, بیدار کرتے رہو. وہ بیداری کے لیے کیا چاہیے؟ ڈریم, کہ یار جی کے جانا ہے. میں نے کہا اور بھائی کیونکہ مرنا ہے, جی کے جاؤ, جی کے تو جاؤ. اور جیتا ہوا جس کے پاس خواب ہوتا ہے, ڈریم ہوتا ہے, گول ہوتا ہے. ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, شادی کرنی ہے, بچے پیدا کرنے, یار یہ گولز نہیں ہے, یہ سب کی ہو جاتے ہیں یار.
اصل بات یہ ہے کہ آپ کس ایم کے ساتھ جیے، اصل بات یہ ہے کس خواب کے ساتھ جیے. پہنچے کہ نہ پہنچے میٹر نہیں کرتا، لیکن ٹریک ٹھیک تھا کہ نہیں تھا یہ میٹر کرتا ہے. رستہ ٹھیک تھا کہ نہیں تھا یہ میٹر کرتا ہے. منزل ملی کہ نہیں ملی. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اللہ سے کبھی منزل نہ مانگے، اللہ سے رستہ مانگے. اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمیں وہ راہ دکھا جو سیدھی راہ ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی موٹر وے کی طرح نہیں ہوتی، وہ اندر کی راہ ہے، باہر کی راہ ہے ہی نہیں. وہ اندر کی راہ، نیت کی راہ نہ ہو تو باہر کی راہ کا فائدہ ہی کوئی نہیں. سو خواب آپ کی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے. یہ نیا جملہ آج کی کوٹیشن، خواب آپ کی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے. تو اپنی زندگی میں فریج لے آئے ہو، اے سی لے آئے ہو، ٹی وی لے آئے ہو، گاڑی لے آئے ہو، موبائل لے آئے ہو، ایک خواب بھی لے آؤ، ایک خواب بھی لے کر آؤ. یار جینے کا مزہ تو آئے نا، قدم اٹھانے کا مزہ تو آئے نا، سانس لینے کا مزہ تو آئے نا، روٹی کھانے کا بھی چلو مزہ آئے، دن گزارنے کا بھی مزہ آئے. جو کل کا انتظار ہو رہا ہے، انتظار کا بھی مزہ آئے. یار کل بھی آنی ہے، ابھی ایک وہ وقت بھی آنا جو دیکھا نہیں کسی نے. خواب ہوگا تو مزہ آئے گا، خواب نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا مشکل کام ہو جائے گا جی، پھر تو بڑے پرابلمز ہو جائیں گے. یہ جو بابے ہوتے ہیں نا، سارے بابے، یہ دو چیزوں کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ایک ہوپ دینے کے اور دوسرا خواب دینے کے. آپ نے جاننا نا کوئی بابا کہ نہیں ہے، دیکھیں اس سے مل کے امید کتنی ملی ہے. اگر امید نہیں ملی بھائی، وہ بابا بابا کوئی نہیں ہے، وہ بوڑھا بابا ہے جسٹ بابا ہے، خانہ پوری ہے، فلنگ دی بلینک ہے، رانگ نمبر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر اصلی بابا ہے تو بھائی چھوڑیں بھائی اس کا دین اس کے ساتھ. دیکھیں اپنے واٹس ایپ سے کسی نے وہ سچا پیر کون ہوتا ہے بنانے لگے جو تمہیں سچا بنا دے. تم سچے ہو جو، پیر جھوٹا سچا نہیں ہوتا. مرید سچا ہو تو جھوٹے سے بھی رستہ لے لیتا ہے. نہیں بات سمجھے؟ سو تھنگ از دیٹ یہ اپنا سفر ہے بھائی، خواب اپنا سفر ہے، ڈریم اپنا سفر ہے، ایم. یہ اگر ہوگا تو بات کہاں پہنچے گی؟ آپ کسی مقام کسی منزل پہ پہنچے نہ پہنچے، ٹریک ٹھیک ہونے سے اجر ضرور لے لیں گے، اور اجل اثر کمائیے. پھر میں کہہ رہا ہوں یہ سب چیزیں ہیں تو ٹرینر کیا کہلائے گا؟ فارمر کہلائے گا. نہیں ہے تو پھر نہیں کہلائے گا.